الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دین کے مسائل میں چاہے وہ مردوں سے متعلق ہوں یا عورتوں سے متعلق ہوں، اس میں کوئی حیا یا شرم کی بات نہیں ہے۔ علم ہر اس چیز کا کہ جو مرد یا عورت کے لیے سیکھنا ضروری ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مرد و عورت پر لازم اور ضروری قرار دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بقدر ضرورت علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو ان چیزوں کی ضرورت مردوں کو بھی پیش آئے گی، عورتوں کو بھی پیش آئے گی، تو اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائیں، اور اس میں کوئی غیرت اور حیا کی بات نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی کچھ وضاحت فرمائی، پھر فقہائے کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ میں تفصیل کے ساتھ اس کے مسائل بیان فرمائے۔ حیض کہتے ہیں ہر مہینے جو بالغ عورت کو جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جاتی ہے تو ہر مہینے جو ناپاکی کا خون آتا ہے اسے عربی میں حیض کہتے ہیں، انگلش میں اسے پیریڈ کہتے ہیں، ہندی میں اسے منتھلی کہتے ہیں، فارسی زبان میں یا اردو میں اسے ماہانہ ناپاکی کہتے ہیں۔ تو اس حالت میں جب عورت اس ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو شوہر اور بیوی کے درمیان مخصوص عمل جو ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، کہ شوہر اپنی بیوی سے جماع کر سکے، نہیں کر سکتا اس حالت میں۔ باقی اس کے علاوہ شوہر اور بیوی کے درمیان الفت و محبت قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے پیار و محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب اٹھ بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ شوہر اپنے بیوی کا ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے، جسم کے حصے کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، بس مخصوص عمل نہیں کر سکتا۔ ایسی عورت شوہر کو کپڑے اٹھا کر بھی دے سکتی ہے، اس کا کھانا بھی بنا سکتی ہے، برتن بھی دھو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ جو ناپاکی ہے وہ حکماً ناپاکی ہے، اس سے قریب بیٹھنے سے یا ہاتھ لگانے سے چیزوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں جب اس ماہانہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر لیٹ بھی جاتے اور لیٹے لیٹے قرآن عظیم کی تلاوت بھی فرمانے لگتے۔ معلوم ہوا کہ ایسے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت وہ شخص کر رہا ہے جو پاک ہے، تو برابر میں چاہے ناپاک بیٹھا ہوا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ ساری آسانیاں اور سہولتیں عورت کے اس ناپاکی کی حالت میں بھی ایک دوسرے سے ملنا جلنا، گھر میں رہنا، ایک دوسرے کے سامان کو ہاتھ لگا دینا، یہ آسانی بھی اسلامی قانون کے اعتبار سے دی گئی ہے۔ ورنہ پہلے کے لوگ جب یہ ناپاکی کی حالت میں عورت ہوتی تھی تو اپنے گھر کے کسی سامان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، نہ روٹی پکا سکتی ہے، نہ برتن دھو سکتی ہے، نہ کپڑوں کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ قریب کسی کے بیٹھ سکتی ہے، ایک الگ جگہ بنا دی جاتی تھی اس کے لیے، بس یہیں پر تمہیں کھانا دے دیا جائے گا، ایک خاص برتن ہوگا، اسی میں کھاؤ گی، اسی میں پیو گی، یہیں پر رہو گی، کسی سے میل جول نہیں رکھو۔ تو 15 دن 20 دن یا 8 دن یا 10 دن جیسے بھی اس کی عادت ہوتی ہوگی،
اس لحاظ سے وہ بالکل یک تنہا ایک پریشانی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں کا یہی حال دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہودی جب ان کے یہاں کسی عورت کو یہ ماہانہ ناپاکی ہوتی تو نہ اسے اپنے خاص گھر کے اندر رکھتے، جو گھر برتنوں کا، کپڑوں کا، سب کے رہنے سہنے کا ہوتا، الگ جگہ میں رکھتے اسے، نہ اس سے بات چیت کرتے، نہ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیتے، بس الگ تھلگ اس کی زندگی گزرتی اس زمانے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ پوچھا تو یہی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس زمانے میں اپنی عورتوں سے اتنا دور رہو کہ مخصوص عمل نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے، ان کے ساتھ کھا پی بھی سکتے اٹھ بیٹھ کر، یہ تمہارے برتنوں اور سامان کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہیں، سب کام کر سکتے ہو، پیار محبت بھی کر سکتے ہو، منہ بھی چوم سکتے ہو، بس ایک مخصوص عمل کے علاوہ باقی جو چاہے آپ کر سکتے۔ جب یہ سہولت اور آسانی کی خبر صحابہ رضی اللہ عنہم میں آئی ہوتے ہوتے یہودیوں تک بھی پہنچی، تو یہودی کہنے لگے بھائی یہ شخص تو ہر معاملے میں ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی تھے، حضرت عباد بن بشر اور اسید بن حذیر، یہ بہت قریبی دوست تھے، ہمیشہ ساتھ ہی ساتھ رہتے تھے، زیادہ تر حدیثیں جو آتی ہیں ان دونوں کی ساتھ میں آتی ہیں۔ انہوں نے جب یہودیوں کی زبان سے یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم لوگ یہاں نئے نئے آئے ہیں ابھی مدینہ، یہودیوں سے میل جول رکھنا زیادہ اچھا ہے اس وقت، اور یہودی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ان کے مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں، یہاں پر آ کر ہر بات میں ان کے خلاف جا رہے ہیں آپ، تو پھر ہم ایسا نہیں کریں کہ جیسے وہ کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک ہم بھی ویسی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے متغیر ہو گیا، اور حضور کا صرف ذرا سا رخ بدل لینا ہی صحابہ کے لیے کافی ہوتا تھا، وہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور ہماری بات سے ناراض ہو، گھبرا گئے، اٹھ کر چل دیے وہاں سے دونوں حضرات۔ اتنے میں کہیں سے دودھ آ گیا تحفے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بھائی جلدی سے ان دونوں کو بلا کے لائے، جیسے سب کو پلایا ایسے انہیں بھی پلایا۔ تو غصہ آیا اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جب اللہ اور رسول کا قانون سامنے آ جائے تو پھر کسی کی مخالفت ہو یا موافقت اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی، ہم ہر ایک کی وہاں تک موافقت کریں گے جہاں تک ہماری شریعت سے ٹکراؤ پیدا نہ ہو جائے، اور جب کسی کی موافقت کرنے میں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو تو ہر ایک کی مخالفت ہو جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہ ہو، یہ بتانے کے لیے آپ نے غصے کو ظاہر فرمایا۔ اس حالت میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، عورتیں روزے رکھتی ہیں، تو جب یہ ناپاکی شروع ہو جائے گی تو پھر اس حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس حالت میں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ قرآن عظیم پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں، نہ کعبے میں داخل ہو سکتے۔ اسی لحاظ سے اگر وہاں پر یہ حالت آ جاتی ہے تو پھر طواف وغیرہ بعد میں کیے جاتے ہیں، اور اس حالت میں طواف نہیں کیے جاتے کیونکہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد طواف ہوتا ہے، تو ناپاکی کے بعد کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اس عورت کا کوئی فرض عمل رہ گیا ہے تب وہ رک کر وہاں کر سکتی ہے، اور فرض اور واجب پورے ہو گئے اور پھر وہ دن آ گئے اور واپسی کا وقت آ گیا تو پھر واپس آنا پڑے گا، پھر وہاں پر جانا کوئی ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے جب روزہ نہیں رکھے گی تو جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے گا تو رمضان کے روزوں کی قضا وہ بعد میں کرے گی، اور جو ناپاکی کی حالت میں عورتوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں وہ اللہ نے معاف فرما دی کہ بھائی نماز میں تو باقاعدہ ایک وقت نکال کے ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنی نمازیں ادا کرنے میں کافی وقت لگے گا، اور اس کے ذمہ گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں، شوہر کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت ہے، کھانا پکانا ہے، صفائیاں ستھرائیاں ہیں، تو یہ اس کے لیے وقت نہیں نکال پائے گی کہ ساری ناپاکی کے زمانے کی نمازیں وہ پڑھ سکے۔ اور روزہ کیا ہے؟ روزہ تو آدمی کے اندر ہے، وہ چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لحاظ سے روزے کی قضا رکھی گئی ہے اور نماز کی قضا نہیں رکھی گئی۔ لیکن مسلمانوں میں ایک بدعتی فرقہ ہے جنہیں خارجی کہا جاتا ہے، خارجی بڑے سخت ہیں اس معاملے میں،
وہ نہ حدیث کی پرواہ کر رہے ہیں نہ قرآن کی پرواہ کر رہے ہیں. وہ اپنی عورتوں سے نمازیں بھی پڑھواتے تھے ناپاکی کے زمانے کی اور روزے بھی رکھواتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب ایک عورت نے معلوم کیا کہ یہ بتائیے کیا ہم ناپاکی کے زمانے کی نمازیں بھی پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں، کیا تو خارجی ہو گئی ہے کیا؟ تو معلوم ہوا خارجی لوگ یہ کیا کرتے تھے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے نہ جانے کتنی عورتوں کو یہ حالت ہوتی تھی، تو ہم روزوں کی تو قضا کرتے تھے مگر نماز کی قضا نہیں کیا کرتے تھے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی. تو ہم جو بھی مسائل ہیں ہمارے دین سے متعلق، چاہے مردوں سے ہوں چاہے عورتوں سے ہو، جو بیان میں آ جائیں وہ بیان میں آ جائیں، اور جو ہمیں پوچھنا پڑے تو پوچھنے میں بھی اس میں شرم اور حیا نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں ایک ڈاکٹر سے اور ایک عالم سے شرم نہیں کرنا ہے. جو مسئلہ ہے اگر آپ صاف صاف بات نہیں رکھیں گے تو آپ کے بات کو سمجھ کر وہ صحیح جواب کیسے دے پائیں. اللہ تعالی ہمیں دینی مسائل سیکھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بے وقوفی سے، نادانی سے، جہالت اور گمراہی سے، دماغوں کی خرابی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. دل، دماغ، جسم، روح سب بہتر، پاکیزہ اور عمدہ بنا. سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، مولا ان کو اچھے روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کو روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما. جن کی جو جائز مراد ہے اسے پورا فرما، جس کی جو الجھن پریشانی ہے اسے دور فرما. جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما.